بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کبھی لڑائی میں بہت شدت پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی پتہ لگتا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حکومت جس رفتار کے ساتھ آئی ایم ایف کے حوالے پاکستان کے ادارے کر رہی ہے، اس سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لڑائی بڑھ گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے۔ اب وہ نہ صرف آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں بلکہ آئی ایم ایف کی شرائط کے سامنے سرنڈر بھی کر رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کی خود مختاری کو سرنڈر کر رہے ہیں۔ پہلی بار یہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ قومی اسمبلی سے اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود اسٹیٹ بینک بل کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی ہدایات پر ایک خود مختار ادارہ بنایا گیا ہے اور وہ حکومت سے پوچھے بغیر ملک میں ڈالر کی قیمت طے کرے گی اور مختلف مالیاتی پالیسی طے کرے گی۔ اپوزیشن نے اس بل کی منظوری کو سکوت ڈاکہ سے بڑا سرنڈر قرار دیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے ارکان بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں، جیسا کہ پرویز خٹک نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اپنی زبان کھولی۔ نور عالم تو بولتے ہی رہتے ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپنے ان خدشات کا اظہار کیا جو پاکستان کو غیر ملکی مالیاتی اداروں کے حوالے کیا جانے کی اس سے پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نور عالم نے کہ پہلی 3 لائنوں میں بیٹھے ارکان انہیں وزراء کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ نام ای سی ایل میں ڈال دیے جائیں، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس تیزی کے ساتھ عمران خان سرنڈر کرتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس بل کی منظوری کے دوران اپوزیشن نے احتجاج تو کیا۔ اپوزیشن نے اسپیکر کی چیئر پر کاغذ پھینکے، آخری 10 منٹ میں اسپیکر کی کرسی کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو عام طور پر نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بل منظور کرا لیے گئے، ای سی ایل کے نام پر ڈالنے کی باتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اب نظر یہ آتا ہے کہ حکومتی ارکان بھی محسوس کرنے لگے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جو گروی رکھا گیا ہے اس سے ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی پریشان ہوگی، متاثر ہوں گی، اور ان کے لیے اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان کو یہ آئی ایم ایف دیوالیہ کر دے گا، پاکستان کا خون چوس لے گا۔ پہلے ہی منی بجٹ پیش کر کے پاکستان کی عوام کا خون چوسا گیا ہے، اب مزید آئی ایم ایف کی ہدایت پر اسٹیٹ بینک کو جو انتہائی زیادہ پاور دے دی گئی ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو کس طرح اپنے شکنجے میں لینا چاہتا ہے۔ پاکستان کو شکنجے میں لینے کے لیے اسٹیٹ بینک کا گورنر آئی ایم ایف کا آدمی ہے، باقی ساری پالیسیاں وہ آئی ایم ایف کے کہنے پر طے کرتے رہیں گے۔ اب یہ سوال اٹھایا ہے، یہ سب پوچھا گیا ہے، کیا پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے اخراجات پر تک بھی رسائی ہوگی اسٹیٹ بینک کی؟ اگر رسائی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خرچ ہونے والی رقوم کی معلومات بھی آئی ایم ایف کو پہنچ جائیں گی۔ یہ بڑا ایک سوال ہے، اور یہ بات آپ اس طرح ہو سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سی باتیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ جو ہی یہ بل پاس ہوا، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں شاہد حقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل اور خرم دستگیر نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس میں مسلم لیگ والوں نے تو بڑا کھل کر کہہ دیا
IMF والوں سن لو، اسٹیٹ بینک سمیت بلٹوز کیا گیا تمام بل واپس لینا پڑیں گے۔ کل عوام کا قتل نامہ ہوا جس پر مہر لگائی گئی۔ پہلے ہی عوام کو مہنگائی کا کیسر لگا تھا اور پھر گلا ہی کاٹ دیا گیا۔ یہ وزیر خزانہ جو 1997 سے ہر حکومت میں رہے ہیں، 6 ماہ پہلے وزیر خزانہ جنت کی تصویر دکھا رہے تھے۔ ایسا کیا آپ کو عوام کا خون کا آخری قطرہ نچوڑنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ بہرحال اپوزیشن کو مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو اٹھا رہی ہے۔ یہ حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جیسے مصر میں اور دوسرے ملکوں میں IMF گیا اور ان ملکوں کو دیوالیہ کر دیا، اس طرح پاکستان کو بھی دیوالیہ کر کے چلا جائے گا۔ خدارا IMF سے اتنے ہی پیسے لیں جتنی ضرورت ہے، بلکہ آپ ان کی واپسی کا سبب پیدا کریں، آپ قوم کو موٹیویٹ کریں کہ وہ آپ کی مدد کرے، پیسے دے، IMF کے قرضے اتر جائیں اور پھر مزید ہم قرضے نہ لیں۔ ہم نے بار بار IMF کے سامنے کشکول جو پھیلاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں ہمارے قومی سلامتی پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کئی اور ایشوز پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ کیا عمران خان صاحب آپ اسی مقصد کے لیے اقتدار میں آئے تھے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جاتے جاتے قوم کو IMF کے حوالے مکمل IMF کے حوالے کر کے چلے جائیں گے؟ لوگ آپ کو پیچھا نہیں چھوڑیں گے، کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے لیے اسی میں بہتری ہے، آپ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں اور ایسے لوگوں کے حوالے اقتدار کر دیں، جیسا کل آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں ہیں میری کارکردگی سے تو کوئی اور وزیر اعظم لے آئیں۔ آنے کے لیے تیار ہے وزیر اعظم، یہاں عمران خان صاحب، میاں شہباز شریف تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری تیار بیٹھے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات ہے میاں نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جو پاکستان آئیں گے اور بالآخر IMF کو اس ملک سے چھٹی ملے گی۔ آپ کو تو چھٹی ملنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک کیا گل کھلاتا ہے۔ پاکستان کی سلامتی پر جو کمپرومائز کیا گیا ہے، اس کی عمران خان صاحب پاکستان پورے کو بہت قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا YouTube چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے آج ہی سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے جس کو جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے وہ آپ کو اس کی اطلاع پہنچائے گا۔ شکریہ۔